हमने माजी में सुना था मिस्टर 10%, लेकिन आज हमारी वज़ीर आला साहिबा ये मिसेज 18% बन गई हैं, क्योंकि अगर 5,445 अरब का 1,000 अरब का अगर रेशो निकाला जाए तो 80% करप्शन करने के बाद मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, शर्म व हया के एतबार से, ज़मीर की आज़ाद अदालत के एक गवाह के तौर पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला को पंजाब के अंदर लीड करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम मरियम नवाज के अब लारे लप्पों पे नहीं रह सकते हैं कि नहीं आप काश करें, मैं जिम्मेदार हूँ, आपकी माँ आपकी नानी हूँ जनाब, मैं सारा ठीक करूँगी। अब माँ भी मर गई है, नानी भी मर गई है और किसानों को नानी याद करा दी है। रीट की हुई थी कि भाई गंदम की कीमत का तयन किया जाए और कीमत तयन होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब नहीं की तो हमने हाई कोर्ट में रिट की है और इस रिट में आज जज साहब ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी पर एकड़ जो अखराजात फार्मर के होते हैं वो मंगवाए और वो मंगवाने के बाद इन जज साहब इंतहाई परेशान हो गए कि भाई ये जो रेट आप हुकूमत वालों ने हमें दिए हैं, इन रेट पे तो गंदम काश्तकार को 1 रुपया नहीं बचता है, बल्कि इसमें भी लॉस है। तो इतना आप जुल्म कर रहे हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितना बड़ा माशी और खुराक का बहरान पैदा होगा, उस हवाले से उन्होंने उनको भी तवज्जो दिलाई कि भाई ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला है। अगर फ़र्ज़ किया अगर किसानों को हर साल घाटा होगा तो अगर वो गंदम काश्त नहीं करेंगे तो फितरी बात है कि हमें गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और जब गंदम बाहर से इंपोर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास ना तो फ़ॉरेन रेवेन्यू मौजूद है और वो एक अखराजात होगा और उसके नतीजे में इसकी प्राइस भी डबल हो जाएंगी और पूरे मुल्क में लोग परेशान होंगे। तो उन्होंने हुकूमत को डायरेक्ट की कि इस पर आप एग्रीकल्चर एक पॉलिसी बनाएं और कम अज़ कम आने वाली गंदम के हवाले से कोई अपनी पॉलिसी सामने रखें, उसकी कीमत का अनाउंस करें। इस हवाले से हम भी 25 करोड़ हम के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम किसानों का मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत है हम पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। किसानों को कोई नहीं है, उन्होंने गंदम नहीं काश्त की तो सरसों काश्त कर लेंगे, कोई और कनोला काश्त कर लेंगे। लेकिन मैं आज ये करता हूँ कि अगर गंदम जो हम दिन में 3 दफ़ा हमारी खुराक का हिस्सा है, अगर ये हमारे माहौल में पाकिस्तान में पैदा नहीं होगी तो बहुत बड़ा बहरान होगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि किसानों का भी घाटा ना हो, उनका जो अखराजात है वो पूरे हो सकें और थोड़ा सा मुनाफा उन्हें इस कदर दे दो कि उनके पूरे 6 महीने साल की जो उनके अखराजात हैं घर के वो पूरे हो सकें। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हुकूमत के अंधी और गूंगी बन के रहती है। इनमें समझता हूँ कहने कि हुकूमत की आंखें भी खुली आनी चाहिए, उसके कान भी खुले आने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है, हमें वो हुक्मरान मिलते हैं जो गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं, देखते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं। और आप मौजूदा गवर्नमेंट का आप कमाल देखें, पंजाब गवर्नमेंट का 5,445 अरब का टोटल बजट था और उस बजट में 1,000 अरब की ऑडिट वालों ने, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ऑडिट वालों ने बेज़ाब्तियाँ, करप्शन और दूसरी नालियाँ उन्होंने साबित की है। मैं अर्ज़ करता हूँ हमने माजी में सुना था मिस्टर 10%, लेकिन आज हमारी वज़ीर आला साहिबा ये मिसेज 18% बन गई हैं, क्योंकि अगर 5,445 अरब का 1,000 अरब का अगर रेशो निकाला जाए तो 80% करप्शन करने के बाद मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, शर्म व हया के एतबार से, ज़मीर की आज़ाद अदालत के एक गवाह के तौर पे
میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو آپ پنجاب کے اندر لیڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں کوئی حق موجود نہیں ہے کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھیں۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں، ہم نے حکمرانوں کو جگایا ہے، عوام کو بھی جگا رہے ہیں۔ حقیقت ہے اس پاکستان میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جو پاکستان کے عوام کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے لڑنی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ پاسکو کے ساتھ ہی موجود ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم ہو، یعنی کسانوں کو مارا ہی نہیں، کسانوں کو جو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنے والے ادارے تھے ان کا بھی انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جی کرپشن ہے اس لیے ہم نے ختم کیے، تو ہم پوچھتے ہیں کیا جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا کوئی نقل بغیر پیسے کے کوئی لے سکتا ہے؟ کیا پولیس میں کرپشن نہیں ہے؟ کوئی FIR بغیر رشوت کے درج کروا سکتا ہے؟ اگر وہاں کرپشن کے باوجود ادارے موجود ہیں تو کرپشن کا علاج کریں، ادارہ ہی ختم کرنا یہ کہاں کیا عقل مندی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کو بحال کیا جائے، ان کے اندر جو کرپشن ہے اس پہ سزا دی جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں پاسکو بھی ختم ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی ختم ہے، تو ہم پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں نا، 1000 ارب 5445 ارب میں سے 18% کی کرپشن آپ نے پاسکو نے کی ہے، نہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، کس نے کی ہے؟ آپ 18% تک پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا امید ہے جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، وہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، اور اینڈ پہ ان وکیلوں کو سمجھ لے بے بس اور بے کس اور منہ بند کر کے ان کو وہاں سے اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو کسان بورڈ کی ریٹ ہے یہ میرٹ پہ ہے، میں آئین کو کیسے چھوڑ سکوں؟ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے ردی کی ٹوکری میں پھینک سکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر گورنمنٹ آئین اور قانون کا مذاق اڑائے، آئین اور قانون سے مغائر کوئی اقدام کرے تو پھر جوڈیشری کا حق ہے، ہم گورنمنٹ کو روکیں گے کہ وہ ایک غلط کام نہ کر سکے۔ اس حوالے سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، فیصلہ کریں گے۔ اور آخر میں پھر گورنمنٹ سے کہتا ہوں جو پیچھے ہو گیا ہم بھی آپ کو معاف کرتے ہیں، ہم کہتے جانے دیں، لیکن میں کہتا ہوں اگست کے اندر، سپٹمبر کے اندر اگر آپ نے گندم کی قیمت کا اناؤنس نہ کیا کہ یہ اگلی گندم آپ نے کتنے روپے میں خریدنی ہے، اگر یہ آپ نے اناؤنس نہیں کیا تو پاکستان میں کوئی کسان مرضی سے نہیں، خوشی سے نہیں، مجبوری سے، لاچاری سے، اپنی غربت کی وجہ سے وہ گندم نہیں کاشت کرے گا، اور جب گندم نہیں کاشت کرے گا تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں پہلا جو آپ نے ہمارا نقصان کیا ہم فی سبیل اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن کم از کم اگلی فصل میں، کیونکہ ہم مریم نواز کے اب لارے لپوں پہ نہیں رہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کاشت کریں، میں ذمہ دار ہوں، آپ کی ماں آپ کی نانی ہوں، جناب میں سارا ٹھیک کروں گی۔ اب ماں بھی مر گئی ہے، نانی بھی مر گئی ہے، اور کسانوں کو نانی یاد کرا دی ہے کہ جو 4000 کی قیمت 2800 میں کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ اس کو اناؤنس کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اناؤنس کرنے سے بحران بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے حکمرانوں کے وعدوں پہ نہیں، عملی اقدام 2 ٹوک طریقے سے پوری دنیا میں کسی فصل کے کاشت کرنے سے پہلے گورنمنٹ پرائس اناؤنس کرتی ہے۔ اگر لوگوں کو وعدہ ہوگا تو کاشت کریں گے، نہیں وعدہ ہوگا تو کاشت نہیں کریں۔ یعنی کاشت کروانے کے بعد دایاں دکھا کے بایاں مارنا، یہ محترم وزیر اعلیٰ صاحبہ کا ہی کمال ہے، لیکن آپ ان کی باتوں پہ ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں کلیئر کٹ آرڈر چاہیے، کلیئر کٹ پالیسی چاہیے کہ آئندہ گندم کس قیمت پہ مارکیٹ پہ بکے گی۔ اگر یہ فیصلہ انہوں نے ٹھیک کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی نقصان نہیں ہوگا، ہمارے اینڈ یوزر کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور پاکستان کے سارے شہری خوشی انشاءاللہ اپنا وقت گزاریں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سارے محکمے کا بھی دسو کہ پرچیز کریں، گورنمنٹ کرے پرچیز کرے۔ میں عرض کرتا ہوں کہتے ہیں پرچیز، میں کہتا ہوں پرچیز نہ بھی کرے، پرائس ڈالو۔ کیا گورنمنٹ دودھ خریدتی ہے؟ نہیں خریدتی ہے نا، لیکن قیمت طے کرتی ہے نہیں کرتی ہے۔
میٹ خریدتی ہے نہیں خریدتی ہے, طے کرتی ہے نہیں کرتی ہے, دوائیاں گورنمنٹ طے کرتی. جب ساری چیزوں کی قیمت طے ہے, صرف اور سمجھ لے کہ صابن کی ٹکی اور ماچس کی ڈبیا پہ بھی اگر قیمت درج ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ گندم کی قیمت کیوں نہ اس کی جائے. ہمارے پاس کوبے کے صدر بھی موجود ہے, یہ 2-4 منٹ میں اپنی بات. لیاقت علی بٹ صاحب جی. السلام علیکم. میں صدر آل پاکستان پاسکو سٹاف یونین لیاقت علی بٹ اپنی ساری ٹیم کے ساتھ میڈیا اور کسان اتحاد کا انتہائی مشکور ہوں, کسان بورڈ کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کسان معیشت کی جو پاسکو کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے, اسی طرح پاسکو بھی ادارہ جب تک گورنمنٹ اس کو برقرار نہیں رکھے گی یا زمینداروں سے گندم کوئی نہیں خرید گا, جس طرح کے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے گندم پرچیز نہیں کی, اب اس طرح پاسکو کو بھی یہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس مقصد کے لیے کہ پاسکو میں کرپشن بہت زیادہ ہے. دیکھیں ہر ادارے میں کرپشن ہے. اس طرح کرپشن کے حوالے سے اگر آپ اداروں کو بند کریں گے تو آپ کو پولیس کو, ریونیو کو, FBR کو, تمام اداروں کو بند کرنا پڑے گا. ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اگر کرپشن ہے تو کرپٹ لوگوں کا احاطہ کیا جائے, نہ کہ اداروں کو بند کیا جائے. لہٰذا گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ جو ادارہ پچھلے 50 سال سے ایک پروفیٹیبل ادارہ ہے, اور جو پاکستان کی ایک رپورٹ میں جس میں انہوں نے ایک آڈٹ رپورٹ جو بیان کیا یا ہائی لائٹ کیا, اس میں کہا جی پاسکو پاکستان کے منافع بخش 10 ادارے ہیں, ان میں تیسرا نمبر ہے پاسکو کا, تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ پاسکو کو بند کر دیا جائے. لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان ایک SRU ڈپارٹمنٹ بنا رہی ہے جو ریزرو کے لیے بنایا جا رہا ہے, جبکہ پاسکو بھی ہمیشہ ریزرو کے لیے پاسکو بنائی گئی ہے کہ جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں گورنمنٹ کے وہ پاسکو ہی پرچیز کرتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہمارا پاسکو نے ان کو محفوظ کیا ہے. تو کوئی بھی مشکل حالات ہوتے ہیں, جنگی حالات ہوں یا کوئی قحط کا دور ہو, تو ہمیشہ پاسکو ہی اپنے صوبوں کو, گلگت آرمی کو پاسکو گندم سپلائی کرتی ہے. اگر آپ پاسکو بھی بند کر دیں گے تو دیکھیں یہ ہزاروں ملازمین اور لاکھوں کسانوں کا استحصال ہوگا. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ پاسکو کو اور کسانوں کو ان کا مقبول معاوضہ دینے کے لیے پاسکو کو, اور گورنمنٹ جو سرکاری ریٹ اناؤنس کر دیا ہے اس کو بھی اناؤنس ان ٹائم کرے تاکہ زمیندار اپنی کاشت جو اس کو بو سکیں ٹائم پہ. تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اداروں کو اور کاشت کے پاسکو محفوظ, پاکستان محفوظ, کسان محفوظ, پاکستان محفوظ.